الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باران نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا.
مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دو نا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ اور تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا۔ اور شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ۔ اور ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ۔ اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عینی نور تیرا سب گھرانہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا، اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں
پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سیدی اعلیٰ حضرت یہاں عقیدے کی بات فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم خاکی ہیں اور ہمارے کھلونے بھی خاکی ہوتے ہیں۔ ہم خاکی ہیں تو ہمارے کھلونے بھی خاکی ہوتے ہیں۔ اس کو آپ یوں سمجھیں، آج سے اگر آپ 20 سال 25 سال پیچھے چلے جائیں تو بچوں کے پاس جو کھلونے ہوتے تھے تو وہ مٹی کے بنے ہوتے تھے، مٹی کے بنے ہوئے گھوڑے ہوتے تھے، مٹی کی چیزیں بنی ہوا کرتی تھی۔ تو بچپن میں ہمارے آباء و اجداد ان چیزوں سے بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ تو سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار بشر بھی ہیں اور سرکار نور بھی ہیں۔ حقیقت میرے مصطفیٰ کی نورانیت ہے، اور اللہ نے اس امت کی ہدایت کے لیے میرے نبی کو بشر کا لبادہ اوڑھ کر بھیجا ہے۔ تو فرمایا کہ سرکار نور تھے اور چاند بھی نور ہے۔ تو سرکار مدینہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی سرکار کے چچا جان، وہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب حضور مہد کہتے ہیں جھولے کو، پنگوڑے کو، فرمایا کہ مدنی آقا جب جھولے میں ہوا کرتے تھے تو سرکار کی انگلی مبارک جدھر جدھر جاتی تھی تو چاند بھی ادھر ادھر جاتا تھا، تو چاند بھی ادھر ادھر جاتا تھا۔ تو فرماتے سرکار خود نور تھے تو اللہ نے کھلونا بھی نور جیسا عطا فرمایا۔ تو کیا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ عزیزان گرامی قدر، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ مبارک مہینہ ہے، اور سرکار کی ولادت پر خوشی منانا، مسرتوں کا اظہار کرنا بھی اہل ایمان کا ازل سے طریقہ رہا ہے۔ کبھی کبھار نوجوان سوال کرتے ہیں جی امام صاحب حضور کے میلاد پر چراغاں کرنا کیسا ہے، حضور کی ولادت کی خوشی میں جھنڈے لگانا کیسا ہے، کیا یہ صحابہ نے کیا، کیا تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا؟ تو اس وقت ایک تکلیف سی ہوتی ہے کہ سنی بریلوی ہو کر یہ سوال کرے، اس کو زیب نہیں دیتا، زیب نہیں دیتا۔ اور یہ جتنے بھی میلاد کے منکر ہیں یہ 12 مہینے خاموش رہیں گے، اور جب بھی میلاد کا مہینہ آئے گا تب یہ ہماری قوم سے سوالات کریں گے، اب ان کو الجھائیں گے۔ اب جو بندہ الجھ جائے گا اور وہ جو ہر سال حضور کا میلاد مناتا تھا، اب اسی الجھن میں بیٹھا بیٹھا سرکار کا میلاد بھی نہیں منا سکے گا۔ تو حضور کا میلاد ہر ایک نے اس پر دلائل دیے ہیں، مگر بابا جی فرمایا کرتے تھے امیر المجاہدین کہ 25 ستمبر آئے تو پوری دنیا میں جناب عیسیٰ علیہ نبی جنا السلام کا یوم منایا جائے۔ پوری دنیا میں 25 ستمبر جناب عیسیٰ کا یوم مناتے ہیں عیسائی، اور پوری دنیا میں مناتے ہیں۔ اور جب سرکار کا میلاد آتا ہے تو حضور کے کلمہ گو ہی منکر ہو جاتے ہیں میلاد کے۔ تو کہتے ہیں ہم نے حضور کا میلاد وہ سینہ چوڑا کر کے منایا ہی نہیں ہے کبھی،
کبھی ہماری قوم ہمیشہ تذبذب کا شکار رہی ہے، پتہ نہیں منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، گناہ تو نہیں ہے، یہ بدعت تو نہیں ہے، قوم اسی الجھن میں رہی ہے۔ اگر قوم اس الجھن سے باہر آ کر سینہ چوڑا کر کے حضور کا میلاد مناتی تو آج کسی کے باپ کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ جب سرکار کا میلاد آتا تو کسی بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرتا۔ حضور کا میلاد، بھی سرکار کا میلاد تکلیف کیا ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے ہیں میلاد کے منکر، سیرت مصطفیٰ پہ محفل ہوگی، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت صحابہ، عظمت اہل بیت، مگر آپ کو کبھی بھی ان کی محفل کا عنوان میلاد مصطفیٰ نہیں ملے گا۔ میلاد مصطفیٰ کے نام سے ان کا کبھی کسی محفل کا عنوان نہیں ہوگا۔ یہ چڑ بن گئی ہے کہ میلاد کا نام بریلوی نے رکھا ہوا تو ہم نے رکھیں گے نہیں۔ بھی آج سیرت النبی کانفرنس، تو بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں نا، تو بابا جی فرمایا کرتے تھے سیرت بعد میں ہے، صورت پہلے ہے۔ سیرت کیا ہے؟ بعد میں، پہلے کیا ہے؟ صورت۔ جب ہم کہتے سرکار کا میلاد تو ہم سورت النبی کانفرنس کر رہے ہیں۔ پہلے سرکار کی جلوہ گری ہوئی ہے، پھر تو سرکار کی سیرت ملی ہے۔ جب سرکار کی جلوہ گری ہوتی ہی نہیں تو پھر ہمیں سیرت کے پہلو کیسے ملتے؟ تو گویا کہ اللہ نے بریلویوں کو یہ اعزاز دیا ہے، ہم سرکار کا میلاد کا مطلب ہے سورت النبی، پہلے سورت پھر سیرت ہے۔ تو بدبخت سیرت النبی تو لے رہے ہیں، سورت النبی کو لیتے ہی نہیں ہے۔ تو ہم سرکار کا میلاد کر کے سورت النبی کانفرنس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں۔ پہلے حضور کی صورت ہے پھر سیرت ہے۔ جی جناب، یہ تو صحابہ نے نہیں منایا۔ آج قوم کو کیسا گمراہ کر دیا ہے، ہر سنی اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لے، اگر تمہیں کروڑوں دلائل بھی دے دینا تب بھی اس بات پہ ڈٹے رہنا اور یہی کہنا ڈنکے کی چوٹ پہ رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ اور میرا بابا تو 104 سال پہلے کہہ کے گئے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں جناب سرکار کی ولادت کا دن تو 8 ہے، بھئی کس نے کہا ہے جی؟ تمہارے امام احمد رضا نے کہا ہے۔ یہ بدبخت کتنے بڑے چور قسم کے آدمی ہوتے ہیں، کتابوں میں سے ایک چیز لیں گے ایک چیز چھوڑ دیں گے۔ سیدی اعلی حضرت نے تحقیق بیان کی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں سرکار کی ولادت کا دن 8، 9، 2، 13، 11، یہ مختلف اقوال سیرت کے، مگر جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو اعلیٰ حضرت نے قول پیش کیے ہیں کہ 8 بھی ہے 2 بھی ہے، یہ اہل تاریخ کا وہ ان کی تحقیق ہے، مگر جمہور نے 12 کہا تو ہم بھی 12 کہتے ہیں۔ اب لوگوں نے وہی بات اٹھا کے لوگوں کو گمراہ، بھی اعلیٰ حضرت 8 کا ہے۔ اگر تمہارے یہاں 8 ہے تم 8 کو منا لو، تم 8 کو منا لو حضور کا میلاد۔ اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اس وقت سب سے زیادہ جتنا ہو سکے حضور کے میلاد کا ذکر خیر عام کیا جائے۔ جب تک آپ قوم کے دلوں میں حضور کی عظمت، حضور کی عزت، حضور کی رفعت کو بیان نہیں کریں گے، بھلا قوم کے دل میں حضور کی محبت کیسے اجاگر ہوگی؟ جب تک آپ نوجوان نسل کو نہیں بتائیں گے اس نبی کی یہ شان ہے، اس نبی کی یہ شان ہے، اس نبی کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، دنیا میں دیا ہے، آخرت میں یہ دے گا، اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا ہے، تو تب تک قوم کے اندر اس نبی کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس لیے میلاد النبی ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں۔ اب اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا آپ نے کوئی پمفلٹ نہیں بنانا کہ بڑے بڑے صلاخاں ہوں، بڑے بڑے خطباء ہوں، لاکھوں روپے اخراجات، بالکل نہیں۔ باپ کو جتنا پتا ہے سرکار کا وہ میلاد پڑھ کے سنا دے۔ آپ کو اگر اردو پڑھنا آتی ہے، ایک رسالہ لے لے جس میں سرکار کی ولادت کے
واقعات، حضور کے معجزات، حضور کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، آپ بچوں کو پڑھ کے سنائیں، سمجھائیں، یہ سرکار کا میلاد ہو گیا ہے۔ تو آج جو ہے سب سے زیادہ تکلیف مجھے سرکار کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کیا صحابہ نے منایا؟ آج لوگ کیا یوم صدیق اکبر مناتے ہیں؟ ہر مکتبہ فکر مناتے ہیں یوم صدیق اکبر، ہر مکتبہ فکر۔ یہ سوال یہ ہے، یوم صدیق اکبر عمر فاروق کے زمانے میں کم و بیش 8 مرتبہ آیا ہے، 8 سے 10 مرتبہ، عثمان غنی کے زمانے میں 12 مرتبہ آیا ہے، مولا علی کے زمانے میں آیا، امیر معاویہ کے زمانے میں آیا، امام حسن کے زمانے میں آیا، امام حسین کے زمانے میں آیا، اور چلتا آیا۔ آج تک کس نے یوم صدیق پر منایا ہے؟ جی بالکل نہیں منایا۔ تو پھر تم کیوں منا رہے ہو؟ جب یوم صدیق اکبر جناب عمر نے نہیں منایا، پھر تم کیوں منا رہے ہو؟ اور پھر تم مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ یوم صدیق پہ چھٹی ہونی چاہیے، عام تعطیل ہونی چاہیے۔ یوم صدیق اکبر جائز، یوم عمر فاروق جائز، یوم عثمان جائز، یوم علی جائز، تو پھر یوم محمد رسول اللہ ناجائز کیوں ہے؟ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ ذکر روکے فضل کاٹے نقش کا جو یار ہے، ذکر روکے فضل کاٹے نقش کا جو یار ہے، پھر کہے مرتد ہوں امت رسول اللہ کی، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پہ جرتیں، کہے کیا میں نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، حضور کی توہین کرے، اور کھلے بندوں اس پہ جرتیں، اور بڑا بے باک ہو کے سرکار کی جو وہ گستاخی کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بندوں اس پہ جرتیں، کہے کیا میں نہیں ہوں محمدی۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں؟ ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، تو نہیں ہے محمدی۔ ذکر روکے فضل کاٹے نقش کا جو یار ہے، حضور کا ذکر جس صحابہ نے منایا۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے یہ ہمارے بریلوی جو ہے نا بڑے بھولے لوگ ہیں۔ بابا جی کے پاس ایک بندہ آ گیا، 80-85 سال اس کی عمر ہوگی، کہتے میرے پاس مسجد میں آ گیا، جی مولوی صاحب اور جی میرے اے دسو اے جیسی انگوٹھے چوم دینے اے جائز ہے؟ وہ بابا 80 سال کا ہو گیا ہے، اب کسی بد مذہب کے ہتھے چڑھا تو اس نے پوچھا بھی انگوٹھے چومتے ہو جائز ہے؟ تو وہ بندہ بابا جی کے پاس آ گیا، اور دسو جی بادشاہ انگوٹھے چومنا جائز ہے؟ تو پھر میں بابا جی او خدا آ گئے بندے، تیری زندگی گزری کہاں ہے؟ 80 سال کا ہو گیا، اب پوچھنے آیا انگوٹھے چومنا جائز ہے؟ اب پوچھنے کے لیے آیا ہے؟ تو جس نے تجھ سے پوچھا تھا جائز ہے، تو کہتا جائز ہے یا نہیں جائز، میں چوم رہا ہوں، میں چوم رہا ہوں بس۔ اگر میرا یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اگر میں اس پر ثواب کی امید نہیں رکھتا، بس میں چوم رہا ہوں۔ اتنے بھولے ہو گئے یار تم لوگ۔ ہمارے اکابرین نے کتابیں بھر دی ہیں، انگوٹھے چومنا یہ ضعیف حدیث ہے، مگر میرے امام نے اتنی بڑی کتاب لکھی انگوٹھے چومنے کے فضائل کے اوپر۔ محبت ہے بھائی، یہ چراغاں، یہ لائٹنگ ہر زمانے کی ادوار کے اندر یہ ان چیزوں کے معمولات بدلتے گئے۔ علی صحابہ نے لائٹنگ لگائی، اب یہ دیکھو سوال دیکھو، سنی کا سینہ چوڑا ہونا چاہیے، بالکل خون کھول جائے، بدبخت سرکار کے میلاد میں انکار کرتا ہے، کوئی کام کی بات کر۔ اچھا اعتراض دیکھیں، اس صحابہ کرام نے لائٹنگ لگائی، اور خناس کے بچے جس زمانے میں چراغ بھی نہیں جلتے تھے، چراغوں میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں ہوتا تھا، صحابہ لائٹنگ کہاں سے کرتے؟ جس صحابہ نے جھنڈے لگائے، صحابہ کے پاس تو اتنا کپڑا نہیں تھا کہ وہ پورے جسم کو چھپا سکے، وہ بھلا کپڑا کہاں سے لاتے جھنڈے بناتے؟ جس صحابہ نے دیگیں چڑھائی، اور جن صحابہ کو ایک ہفتے کھانے کو ملتا دوسرے ہفتے نہیں ملتا، وہ صحابہ لنگر کی دیگیں کہاں سے چڑھاتے؟ تو پھر صحابہ نے میلاد کیسے منایا؟ صحابہ نے میلاد یوں منایا، بدر کے میدان میں گئے، ابو عبیدہ بن جراح اپنے باپ کی گردن کاٹ کے کان سے پکڑ کے میرے مصطفیٰ کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، حضور یہ میرا باپ تھا، آپ کے میلاد کا منکر تھا، آپ کی آمد کا انکار کرتا تھا، اس کی میں نے گردن مار دی۔ یوں منایا ہے صحابہ نے میلاد۔
جناب عمر فاروق اپنے ماموں کی گردن کاٹ کے حضور یہ نہیں مانتا تھا آپ کو، میں لے آیا ہوں، یہ صحابہ نے میلاد منایا ہے۔ بدر کے میدان میں صحابہ گئے، 14 صحابوں نے جانیں دی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے، اے اہل مکہ، مشرکین مکہ، او بتوں کے پجاریوں، ہوشیار ہو جاؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ نہیں مانتے تو پھر آ جاؤ میدان میں، ہم اپنی جانیں دے دیں گے اور اس بات کو واضح کر کے رہیں گے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ احد کے میدان میں گئے، 70 صحابہ نے جانیں دی، منوایا، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ خندق میں گئے، حضور آ گئے۔ کیسر و کسرا کی عمارتوں کو ہلا کے رکھ دیا، حضور آ گئے ہیں۔ طائف کے میدان میں گئے، حضور آ گئے۔ خیبر سے یہودیوں کو نکال کے باہر پھینک دیا، حضور آ گئے ہیں۔ تبوک میں گئے، حضور آ گئے۔ یمامہ میں گئے، حضور آ گئے۔ یہ حضور کا میلاد نہیں تو پھر کیا تھا؟ ہم کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ کہ میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ حلیمہ تو یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر، او سہیلیوں سنو میرے گھر میں برکت والا بچہ آ گیا ہے۔ صحابہ نے تلواریں لہرا لہرا کے مشرکین مکہ کو بتایا، منافقین کو بتایا، یہودیوں کو بتایا، بھئی حضور آ گئے، انسان کے بچے بن جاؤ۔ کیا میں اور آپ جھنڈے لگا کے اتنا بھی نہ کہیں اپنے بھائیوں کو، بھائیوں سنو ہم بھی اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جس کا صحابہ کہتے تھے کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ حضور ذکر وہ کے فضل کاٹے نقش کا جو یار ہے، پھر کہے مرتد ہوں امت رسول اللہ کی، نہیں تو حضور کی امت ہے ہی نہیں۔ حضور کا ذکر کیسے کرو؟ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا دیکھو حضور کا ذکر ایسا کرو، اللہ کے نبی کو اللہ نہیں کہو، اللہ کے برابر بھی نہیں کہو، جیسے عیسائیوں نے کیا تھا۔ جناب عیسیٰ کو بعد عیسائیوں نے خدا مانا، بعضوں نے خدا کا بیٹا مانا، اور بعضوں نے حلول مانا، 3 میں سے تیسرا مانا۔ کہ سنو امت محمد، اس نبی کو نہ خدا جاننا نہ خدا کے برابر جاننا، اس کے علاوہ جو تمہارا دل کرے اس نبی کی مدح سرائی کرو، مبالغہ کرو، مبالغہ کرو۔ اور میرے مصطفیٰ کی شان میں اگر حضور کا کوئی امتی مبالغہ کرتا ہے نا تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ جناب حسان نے نہیں کہا تھا حضور کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کے، حضور آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ جیسا بچہ تو حضور کسی نے پیدا کیا ہی نہیں ہے، اور پیدا ہوتا بھی کیسے؟ آپ جیسے تو رب نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ رب نے آپ کو ایسے بنایا ہے جیسے جیسے آپ چاہتے گئے، رب آپ کو ویسے ویسے بناتا گیا ہے۔ یہ جناب حسان ممبر پہ بیٹھے ہوئے نا، حضور کی مدد سرائی کر رہے۔ ان بدبختوں کو بولو کہ جب میرے مصطفیٰ حسان کو ممبر پہ بٹھا کے کہتے اے حسان اب تو میری مدح سرائی کر، اور حضور خود فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، اے پروردگار حسان میری مدح سرائی کرنے لگا ہے، تو جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرما، جبریل کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ تو جناب جبریل کی مدد ہوتی تھی، پھر حسان کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے پیارے آپ تو رب نے آپ کو ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے جیسے آپ کی منشا تھی، رب نے ویسا بنایا۔ میرے مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں اور سرکار تحفے میں کچھ دے رہے ہیں، تو گویا کہ حسان نے اتنی بڑی مبالغہ آرائی کی۔ حضور خوش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ سینے کے اندر کوڑ نہیں ہونا چاہیے۔ حضور کی مدح سرائی کرنے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صدیق تمہیں وہ دن یاد ہے؟ تمہیں وہ دن یاد ہے؟ کون سا دن؟ صحابہ کہتے ہمیں نہیں پتہ نہیں چلا کون سا دن۔ حضور نے صدیق سے پوچھا عالم ارواح کا دن تمہیں یاد ہے؟ صدیق جی مجھے یاد ہے۔ جناب صدیق اکبر عالم ارواح سے میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، عالم ارواح سے۔ صدیق وہ دن یاد ہے؟ جی یاد ہے۔ صدیق عالم ارواح سے میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں اور عالم اجسام تک۔ پھر حضور نے صدیق یاد ہے؟ جی بالکل۔ اس سے پتہ یہ چلا صدیق تو میرے ساتھ عالم ارواح سے ہو۔ جی بالکل۔ اور میں صدیق
اتنی لمبی مسافت سے میرے ساتھ ہو مگر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. صدیق تم تو میرے ساتھی ہو نا جی, میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. آپ کی کیا حقیقت ہے؟ امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں اگر حضور کی جو عزتیں, حضور کی جو شانیں ہیں, اگر اللہ ان سے پردہ ہٹا لے اور کسی بھی بوسیدہ ہڈی کو اٹھا کے اس پر ایک مرتبہ لفظ محمد پڑھ کے پھونکو, اللہ کی قسم ہڈی میں جان پیدا ہو جائے گی. اس رب نے اپنے نبی کو شانیں یہ دی ہیں. اور آج امتی جی سرکار کا میلاد جی 12 ربیع الاول پورا سال مناؤ تو پورا سال مناتے ہیں ہم. اگر 14 اگست کا دن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ 20 مارچ کو منائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ جناب 14 اگست آئے تو نہیں ہے. ہاں یہ کہ آزادی پاکستان کی خوشی منا سکتے ہو مگر 14 اگست کا نام نہیں دے سکتے اس کو. ہم سرکار کا 12 مہینے میلاد مناتے ہیں مگر ان دنوں کو عید میلاد النبی اور ماہ مقدس سے برکتیں منسوب کرنے کے لیے ربیع الاول کے ساتھ برکتیں لوٹتے ہیں. تو جی یہ کیوں لوٹا ہے؟ کوئی ایک کام کی دلیل ان بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور آج کے بعد خبردار کوئی بھی مسلمان سنی ان بکواسات کو سن کے اپنے کان بند کر لے. جس بات میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حضور کیا نقص ڈھونڈنا چاہ رہا ہے, کان بند کر لے. جی میں نے سنا ہی نہیں تم نے کیا بکواس کی ہے. اور یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت حبیب بن زید کا. میں نے گزشتہ جمعہ بیان کیا تھا, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو, یمامہ کا جب میدان تھا حضرت حبیب بن زید کو مسیلمہ کذاب نے پکڑ لیا تھا, یاد ہے نا؟ تو باتیں یاد بھی رکھا کریں. اور جب اس نے حبیب بن زید سے پوچھا تھا کیا تو گواہی دیتا کہ میں مسیلمہ اللہ کا رسول ہوں, آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تو کیا بھونک رہا ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہے. پھر اس نے پوچھا کیا تو گواہی دیتا کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. پھر پوچھا کیا تو گواہی دیتا میں مسلمہ بھی اللہ کے رسول؟ کہا تو کیا بھونک رہے, مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا. کا کمال کا آدمی ہے, اس کے نبی کا نام اس کو سنائی دیتا ہے, میرا نام اس کو سنائی نہیں دیتا. تو یہی آپ کا مزاج ہو جائے. ہاں جو سرکار جی 12 ربیع الاول صحابہ نے منایا, جی جھنڈے لگائے, جی بتیاں لگائی, جی دیگیں چڑھائیں, چراغاں کیا, جلسہ جلوس کیا, یہ ساری باتیں سننے کے بعد کہے تو نے کیا بکواس کی ہے, تو کیا بھونکتا رہا, میں نے ایک بات بھی تیری نہیں سنی. بس یہ ایسا ہوا آپ نے اس منحوس کو اٹھا کے کسی گرم تندور میں ڈال دیا ہے. اب تم نے کیا بھونکے, میں نے کچھ سنا ہی نہیں, مجھے کچھ تمہاری بکواس سنائی نہیں دے رہی. ہاں اگر کوئی کہے سرکار کی آمد, آپ 10 مرتبہ کہو مرحبا 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 مرحبا. ہاں میں نے یہ سنا ہے. آپ لوگ ہاتھ نہیں اٹھاتے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں آپ لوگوں سے بارہا کہتا ہوں, جب ختم نبوت کے نعرے لگوں, کچھ لوگ شاید شرماتے ہیں یار. جب ہمارا اتنا خون خشک ہو رہا ہے تو ایک شٹانگ آپ کی بھی خشک ہونی چاہیے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد, طٰہٰ کی آمد, یاسین کی آمد, آمد مصطفیٰ. یہ نا کلیجے میں ٹھنڈ پائی ہے آپ لوگوں نے. تو سرکار نے اپنا میلاد خود بھی منایا ہے. ہاں سرکار نے اپنا میلاد میرے مصطفیٰ ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے, حضور نے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان. یہ سرکار نے اپنا نسب بیان کیا. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا نا تو پروردگار نے مجھے سب سے اچھوں میں رکھا, اور پھر ان اچھوں کے دو حصے بنائے. پھر جو زیادہ اچھا تھا اللہ نے مجھے اس میں رکھا. پھر اس میں رکھنے کے بعد اللہ نے پھر مختلف قبیلے بنائے.
جو سب سے افضل قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا، اس قبیلے کی کئی شاخیں بنائی، ان شاخوں میں جو افضل شاخ تھی اللہ نے مجھے اس میں رکھا، پھر اس شاخ کے کئی بابرکت نوجوان تھے جو سب سے اعلیٰ نوجوان جناب عبداللہ تھا، رب نے مجھے ان میں منتقل کیا ہے۔ یہ سرکار کا میلاد نہیں ہے تو وہ پھر کیا ہے؟ حضور خود میلاد منا رہے ہیں اپنا، پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، بندہ نواز کیوں؟ فرمایا کہ اللہ نے پیر کے دن مجھے پیدا کیا ہے۔ اچھا جی جناب، عیدیں تو دو ہوتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ عید کے دن تو نماز بھی ہوتی ہے، عید کے دن تو قربانی بھی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہو۔ اللہ اکبر، بھئی یوم جمعہ کو عید کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں نا اس نے فرمایا جمعہ کے دن کیا ہے اہل ایمان کے لیے؟ بولو عید کا دن ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ جو جمعہ ہے نا یہ سارے دنوں کا سردار ہے، اور اس کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ بھائی جمعے کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا جناب آدم پیدا بھی جمعے کو ہوئے اور ان کا وصال بھی جمعے کو ہے، تو جس دن جناب آدم پیدا ہو اور ان کا انتقال ہو وہ دن اہل ایمان کے لیے جمعے کا دن کہلائے، اور جس دن میرے نبی کی ولادت ہوئی ہے تو وہ دن عید کا دن کیوں نہ کہلائے؟ تو وہ دن عید کا دن کیوں نہ کہلائے؟ تو میرے امام نے بات ہی ختم کر دی تھی، فرمایا کہ طیبہ نسائی افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم حضور کی مدح سرائی کرتے ہیں، یہ جناب یہ بریلوی شرک کرتے ہیں، بے وقوف احمق نادان۔ یاد رکھیں یہ میں جملے ان بد مذہبوں کے لیے ہوتے ہیں، ان گستاخان رسول کے لیے ہوتے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے مولوی صاحب یہ جملے بڑے خطرناک ہیں، یہ غیرت ایمانی میں نکلتے ہیں جملے، یہ احمق، یہ نادان، یہ ہنجار جی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و ناموس پر کم کرنے والے۔ ایمان سے بتاؤ بریلوی شرک کرتے ہیں، بریلوی تو وہ اس امام احمد رضا کے ماننے والے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم ہر سال ڈنکے کی چوٹ پہ میلاد منا کے شرک نہیں کرتے بلکہ شرک کو ختم کرتے ہیں۔ بھئی وہ کیسے؟ بھئی شرک کا مطلب کیا ہے؟ شرک بھئی جس نے اللہ رب العزت کی ذات میں یا رب کی صفات میں کسی کو رب کے برابر مانا وہ ہو گیا مشرک، وہ ہو گیا مشرک کہ جس نے رب کی ذات میں رب کی صفات میں کسی کو رب کے برابر جانا وہ ہو گیا مشرک۔ ہم بریلوی سرکار کا میلاد منا کے یہ بتاتے ہیں وہ نبی بشر ہے، رب نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ پیدا ہوا ہے، اور جو پیدا ہوا ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، وہ عبد ہوتا ہے۔ یہی تو دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں، اس نبی کو رب نے پیدا کیا، وہ بشری لبادے میں آیا، اب اس نبی کو خدا کا بندہ مانتے ہیں، خدا کے برابر نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم نے جناب عیسیٰ کو معذرہ خدا بنایا، خدا کے برابر۔ ہم تو گلی گلی میلاد کر کے لوگوں کو بتاتے سنو بریلی مشرک نہیں ہے، شرک کو ختم کرنے والے ہیں، شرک کی نفی کرنے والے ہیں۔ میلاد منایا اس کا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے، میلاد یوم پیدائش یہ شرک ہو گیا۔ عقل کے اندھو اس نبی سے اتنا ویر نہیں کرو، اتنا ویر نہیں کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص تھا، وہ قرآن پاک کی ایک سورت ہے وہ اکثر پڑھا کرتا تھا نماز میں، امام تھا حضور کے زمانے میں، منافق تھا، تو اس کو کہا بھی یہ سورت کیوں پڑھتا ہے نماز میں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس کے اندر معاذ اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا ہے، استغفر اللہ۔ اس کو کسی نے کہا بدبخت، اس صورت میں اللہ اپنے نبی سے زیادہ ہم کلام ہوا ہے، رب نے اس پر رب اپنے حبیب پر زیادہ شفقتیں کی ہے، جو تو سمجھ رہے وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو ان میلاد پر جو خرافات ہیں آپ اس پر اعتراض کریں، اور ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ گئے عورتیں
میلاد النبی کے چراغاں کو دیکھنے کے لیے گھر سے ہرگز باہر نہ نکلیں. اور بعض خواتین نمائش پہ پہنچی ہوتی ہیں, وہ ایک پاپڑ کے لیے عورتیں جو ہے وہ کود رہی ہوتی ہیں, یہ بالکل ناجائز ہے. عورتیں گھروں میں رہیں, عورتیں بالکل باہر نہ چراغاں دیکھنے کے لیے جائیں نہ کسی محفل میں جائیں. عورتیں گھر میں با پردہ رہے, سرکار کا میلاد منائیں اور اپنی آواز کو بند رکھ کے میلاد منائیں. اسپیکر پہ عورتیں میلاد نہ منائیں. ایک گلی کے نکڑ میں عورت نعت پڑھ رہی ہے, یہاں تک آواز آئی. عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے غیر محرم سے, اس کی آواز کسی غیر محرم کے کانوں تک بولو نہ جائے. بغیر اسپیکر کے گھروں میں نعتیں پڑھیں. عورتوں کا یہ ہے, چراغاں دیکھنے کے لیے نہیں. اور باقی وہ لوگ کہ جو سرکار کے میلاد کا لنگر یوں بانٹتے ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ کووں کو کوئی چیزیں ڈالی جاتی ہے, چیلوں کو کوئی چیزیں ڈالی جاتی ہیں, اور لوگ یوں جا کے وہ لنگر لیتے ہیں, بالکل یہ ناجائز طریقہ ہے. سرکار کا میلاد منانا ہے, عزت و تقریب سے لوگوں کے ہاتھوں میں دو, لوگوں کو بلا بلا کے دو. اور یوں پھینکنا, یہ ساری کی ساری خرافات ہیں. الامار الحفیظ. اور سرکار کے میلاد پر آتش بازی حرام, ڈھول بجانا حرام, اور یہ ہلے گلے سب ناجائز. سرکار کا میلاد منائیں. نماز پنجگانہ تو 12 مہینے ہم نے پڑھنی ہے. حضور کے نام کی محفل سجائیں, حضور کے نام پہ ذکر و اذکار کریں, حضور کے نام پر لنگر کریں, حضور کے نام پہ سبیلے پہنچائیں. اور آخری بات میں ختم کرنے لگا ہوں. آج کہتے ہیں جناب یہ آپ نے جو میلاد پر 1 لاکھ روپے لگایا ہے, یہ کسی غریب بیوہ کی بچوں کی شادی کروا دیتے, یہ کروا دیتے. خدا کے بندے, تم نے 2 لاکھ کا موبائل رکھا ہوا ہے, 3,000 کا موبائل رکھ لو اور باقی 1,70,000 کسی غریب بچی کو دے دو. یہاں موت آئے گی. تم نے عالیشان محلات بنائے ہوئے, ایسی لگائے ہوئے, نکالو ایسی غریبوں کی مدد کرو, پنکھوں سے کام چل جائے گا. یہاں تمہیں موت آ جاتی ہے. شادی حال 1-1 لاکھ کے شادی حال بک کراتے ہو, 20-30 ہزار والا شادی حال بک کر کے بچوں کی شادی کراؤ, باقی پیسے غریبوں کو دو. یہاں موت آ جاتی ہے. صرف یہاں بھونکنا ہے سرکار کے میلاد پر. اور بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں, ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو میلادی ہیں امت کے خیر خواہ بھی وہی ہیں. ابھی جو چند دن پہلے جو سیلاب آیا تھا, میں نے گزشتہ جمعہ بھی بیان کیا تھا, الحمدللہ جہاں جہاں سیلاب آیا ہے وہاں صف اول میں وہی نظر آئے ہیں جو سرکار کا میلاد بھی مناتے ہیں, لوگوں کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں. صف اول میں آپ کو دارالاسلامی نظر آئی ہے جو سرکار کا میلاد بڑے دھوم دھام سے مناتی ہے, اور آج تک ان تک راشن پہنچ رہا ہے. میلاد بھی مناتے ہیں اور امت کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں. اللہ ہم سبوں کو سرکار کے میلاد حسن و عقیدت سے اور الفت و چاہ سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.